طرح ہوتی ہے۔ مکمل انسان ایک نسل کیسے مکمل انسان بنتی ہے، سورہ لقمان میں اس کے ٹپس موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں پڑھیں، میں نے آپ کو صرف اشارتاً بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں آتے ہیں، سیرت میں آتے ہیں، تو میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ٹائم دینا ہے اور محبت دینا ہے، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، ٹائم دینا، محبت دینا، غلطی پہ فوراً نہیں ٹوکنا، صبر کرنا، ایک بات سمجھا دی، بچہ نہیں مانا، پھر اس پر صبر کرو، وہ صبر طاقت بن کے آپ کے بچے کو جا کر ہٹ کرے گا۔ اگر آپ نے اس وقت بے صبرے ہو گئے اور پھٹ پڑے تو پھر آپ کے اولاد میں فاصلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے، میں آخری 3-4 منٹ ہے، اس سے پہلے، اولاد سے پہلے خامند اور بیوی کا آپس کا تعلق اور محبت اور عزت اور احترام کا رشتہ اگر یہ باقی نہیں تو اولاد میں یہ چیز سفر نہیں کرے گی۔ اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کا تعلق صلح صفائی اور محبت والا ہوتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور سارے شیطانوں کو جمع کرتا ہے، پھر ان سے پوچھتا ہے مجھے کارگزاری سناؤ، تو شیطان اپنے اپنے سناتے ہیں، یہ کیا یہ کیا، وہ بہت ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میاں بیوی کو لڑایا ہے، تو وہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بلا کر اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے جو اصل کام کر کے آیا ہے۔ تو اولاد سے پہلے آپ حضرات کا آپس کا عزت، احترام اور محبت کا رشتہ باقی ہو، یہ آگے ٹریول کرے گا۔ کبھی بیوی لڑ پڑی، کبھی خامند لڑ پڑا، کبھی اس کی زبان تیز، کبھی اس کی زبان تیز، تو آپ کی نسل اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو غور کر رہی ہوتی ہے، وہ چیز آگے ٹریول کرتی ہے۔ سب سے اعلیٰ رشتہ ہے خامند اور بیوی۔ کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں بتایا کہ میری نشانی، اللہ نے کہا من آیاتی، میری بہت بڑی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہارے لیے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اس رشتے میں جب طاقت ہوتی ہے تو آگے اولاد کی طرف وہ طاقت منتقل ہوتی ہے، اور کسی بھی رشتے کو، اور خاص طور پر خامند اور بیوی کے رشتے کو اخلاق کے بغیر نہیں نبھایا جا سکتا۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ماں باپ کی اولاد ہوں، اچھا ہوں تم بھی ان کی اولاد ہو، برا ہوں تم بھی، میں اپنے بھائی سے لڑوں تو بھی میرا بھائی ہے، صلح صفائی سے رہوں تو بھی میرا بھائی ہے، اپنی بہن کے ساتھ میری بنے یا نہ بنے میری بہن ہے، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں۔ صرف ایک رشتہ ایسا جو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک لفظ پر ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، سینکڑوں آیات، اور اس کا ایک خلاصہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے چلیں۔ اگر خامند کبھی تیز ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، بیوی تیز ہو جائے خامند چپ ہو جائے، تو یہ رشتہ بہت خوبصورت بنے گا۔ پھر یہ خوبصورتی آگے اولاد میں منتقل ہوگی۔ جب آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے آگے اولاد بھی عزت دینے والے بنے گی۔ جب آپ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے اور برداشت نہیں ہوگی، ٹوکا ٹاکی ہوگی، لان تان ہوگی، تو پھر وہ چیز آگے نیگیٹو ہو کے جائے گی، اور جو ان کے اندر زہر بھر دے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے سیرت سے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو محبت دیں، آپس میں خامند اور بیوی کبھی کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو بچوں کے سامنے آوازیں بلند نہ کریں، آوازیں بلند نہ کریں کہ یہ چیز آپ کے بچوں میں زہر بھر دے گی۔ برداشت کر جائیں، سہ جائیں، برداشت کر جائیں، سہ جائیں۔ آپ نوکر کو ڈانٹتے ہیں وہ چپ کر کے پی جاتا ہے، کئی دفعہ پوچھے کی کریے نوکری جو ہے مڑ کی کریے جی، جو پرانا بندہ نوکری جو ہوئی۔ ہمارے دیہاتوں میں خاص طور نوکروں سے بہت برا سلوک کیا، شہروں کا بھی یہی حال ہے، گالیاں، تھپڑ، برا بھلا کہنا، تو بیچارے چپ کر کے سہ جاتے ہیں جی کی کریے نوکری جو ہوئی۔ تو یہاں تو ایک نسل کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں ہے، نسل کا مسئلہ ہے۔ خامد کو غصہ آیا ہوا ہے، چپ ہو جاؤ، غصے کا جواب چپ رہنے سے اعلیٰ اور کوئی نہیں۔ بیوی کو غصہ ہے، خامد چپ ہو جاؤ، یہ گزر جائے گا مرحلہ، لیکن اگر دونوں بول پڑے تو یہ آگ بھڑک اٹھے گی، پھر اس کو بجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا آپس کا سلوک بہتر ہوگا
تو پھر یہ سلوک آپ کی نسل میں شفٹ ہو۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو ان بچوں کے سامنے ایک خوبصورت انداز میں پیش کریں، اس طرح کہ ان کو پیار ہو جائے اللہ کے نبی سے۔ جب پیار ہوگا تو ان کے طریقے خود بخود امراتے چلے جائیں گے، جیسے وہ بچے